نون لیگ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے مضبوط اور سخت گیر جماعت بن کر سامنے آئی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 6 کی عملی حیثیت ختم کر دی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مستقبل میں کوئی شخص مارشل لاء نافذ بھی کر دے تو اس کے خلاف آئینی کارروائی کا راستہ کمزور ہو جائے گا۔ فیصل واؤڈا نے حال ہی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرز کی حکمرانی کا اشارہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ 27ویں ترمیم منظور ہو چکی ہے اور اب 28ویں ترمیم کی تیاری بھی جاری ہے۔ انہوں نے صدر اور وزیر اعظم کو مراسلہ بھی بھیجا ہے، جس میں مطالبہ کیا ہے کہ اس ترمیم کی منظوری سے پہلے عوامی رائے ضرور لی جائے، اور اسی متعلق جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے بھی کچھ خطوط لکھے ہیں، لیکن اب آپ آگے دیکھتے جائیں کہ کیا ان پر عمل ہو پائے گا یا نہیں۔ جیسا کہ نہ تو القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت کا کیس فکس ہو رہا ہے، نہ توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواستیں فکس ہو رہی ہیں، فکس میچ کھیلا جا رہا ہے۔ ہماری طرف سے درخواستیں دینے کے باوجود کیسز کی سماعت نہیں لگ رہی۔ ظاہر ہے ججز کو پتہ ہے کہ 27ویں ترمیم بھی ہو گئی، اگر لائن سے ہٹ کر چلیں گے تو ہٹا دیا جائے گا۔ کرسی کی مضبوطی کے لیے کیسز لٹکائے جائیں گے، جو پالیسی دی جائے گی اس پر عمل کریں گے۔ عمران خان اور بشرا بی بی اور دیگر تمام سیاسی قیدی اس وجہ سے جیل میں ہیں، انصاف نہیں مل رہا۔ ظلم کرنے والے اور ظلم کے سہولت کار برابر کے شریک ہیں۔ انشاءاللہ ایک دن تو احتساب ہونا ہی ہونا ہے۔ جب کوئی دشمن آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو کھلے دل سے اس کا خیر مقدم کریں، کیونکہ یہ دونوں کی بڑی ضرف کی علامت ہے۔ مگر اس کے برعکس اگر وہ شخص جسے آپ نے عزت دی، مان بخشا، مقام دیا، احترام کیا، اسے اپنے بھائی بہن یا دوست سمجھا، اس پر بھروسہ کیا، اور وہی شخص آپ کے بھرم، اعتماد اور مان کو توڑ دے، اپنے مفاد کی خاطر چھوڑ دے، دھوکہ دے، تو پھر وہاں اگر دوبارہ مل بھی بیٹھیں تب بھی بھروسے کی وہ دراڑیں نہیں بھرتی۔ ہاں، معاف ضرور کیا جا سکتا ہے اگر کوئی اپنے رویے پر نادم ہو۔ یہاں بھی سوال ظرف کا ہی ہے۔